السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، ترجمۃ القرآن کلاس کے اندر آج ہم سورۃ الکافرون کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ ود گرامر کے ساتھ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر واضح کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، نررحیم رحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ یہ لفظ اللہ موصوف ہے اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، تو جب موصوف صفت کا ترجمہ ہوتا ہے تو پہلے صفت کا ہوتا ہے، بعد میں موصوف کا ہوتا ہے۔ رحمان اور رحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے۔ قل کا مطلب یہ موٹے قاف کے ساتھ جو قل اس کا مطلب وہ کہہ دینا، اور جو بریک قاف کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے، اس لیے ہماری تجوید القرآن کلاس شروع ہے، اس کے اندر آپ شامل ہوں اور اپنے قرآن کو سیٹ کریں تلفظ کے مطابق۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافرو، اے کفر کرنے والو، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرنے والا، یہ نہیں میں عبادت کرتا، ما جن کی، یہاں پر ما نافیہ نہیں ہے، ما موصول ہے، ما جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کروں گا، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا واو اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، ما اس کی، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے، واو اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اس کی، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ واو اور لا نہیں، انا میں، واو اور لا نہیں، انا میں، عابدم عبادت کرنے والا، ما اس کی، عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دوبارہ سنیے، واو اور لا نہیں، انا میں، عابدم عبادت کرنے والا، ما عبدتم ما موصول ہے، جس کی، عبدتم تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا واو کا معنی آپ کو پتہ ہے، اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، واو اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اس کی، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ما کیا ہے؟ موصول ہے، ما نافیہ نہیں ہے، اور نہیں تم عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین،
والی دین، واو اور لیا میرے لیے، دینی میرا دین، اس میں تھا یہ دینی تھا میرا دین، تو اس کے نون جو ہے نا گرا کے نیچے نون کے نیچے زیر دے دیا، یا کو گرا کر زیر دے کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہاں پر یا محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، واو اور لیا میرے لیے، دینی میرا دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد محور ترجمے کی طرف۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہیں، انا عابدم، انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الکافرون، جس کا جو ہے نا یہ لفظی ترجمہ اور با محاورت ترجمہ میں نے آپ احباب کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب اس کی مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے شان نزول کو دیکھتے ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار نے یہ سازش کی کہ ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کریں، کچھ وقت تک، 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، اور 1 سال تک پھر ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو درمیان کے اندر یہ جو ہماری لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہم ختم کریں، چلو آپس میں کمپرومائزنگ کر لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کر دیا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان فرمایا قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں کو مخاطب کر دو کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ میری کیفیت اور میرا ضمیر اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں اس اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، اس لیے فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون۔ یہ ہے صورت کا شان نزول، اس وقت یہ صورت پوری نازل ہوئی، اس کا اسی بات کو اشارہ کیا گیا ہے، ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرتا ہوں، تم اللہ وحدہ لا شریک جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے اس کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو، جو نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اور میں اس اپنے معبود کو کیسے چھوڑوں جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے اور پوری کائنات کو دیکھنے اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کمپرومائزنگ نہیں ہو سکتی اس طرح، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے پھر تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ جملہ دوبارہ بولا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ 2 دفعہ تکرار کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، معنی پورے جملے کا ایک ہی ہے، یہ صرف تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، کہ تم اپنے معبودوں کو، صرف تاکید بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ تم اپنے جھوٹے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، میں اپنے سچے معبود کو کیسے چھوڑ کر تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا ولا انتم عابدون ما اعبد، جس طرح تم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اس طرح میں بھی اپنے رب اور خالق اور مالک کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے یہ جملہ دوبارہ تاکید کے لیے آیا صرف، اور اس کا
کوئی مفہوم نہیں ہے، بعض دوسرے مفہوم نکالتے رہتے ہیں، مفسرین نے نکالا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا جملہ ہے یہ اس وقت حال کے لیے تھا، اور یہ جو دوسرا جملہ یہ مستقبل کے لیے تھا، تو یہ محض تکلف ہے، بلکہ صرف تکرار کے لیے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی جگہ پر تکرار ہے، مثلا تکرار آیا ہے، مثلا سورۃ الرحمن کے اندر دیکھ لیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی دفعہ آیا، اس طرح سورۃ المرسلات کے اندر دیکھ لیں، وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو یہ محض یہ جو ڈبل آئی ہے نا آیات، صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ میں اپنی اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا تمہارے جھوٹے معبودوں کی خاطر۔ تو یہ ہے اس کی مختصر سی تفسیر اور اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔